रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस रब्ब ज़ुल-जलाल के लिए जो इस कायनात का वाहिद मालिक है, और तमाम दरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात हैं। मैं कासिम अली शाह आज ब्रेन लाइन के सिलसिले की चौथी वीडियो बनाएंगे। आपको पता है कि ब्रेन लाइन जो है वो मेन लाइनों में आती है, और अगर ये कहा जाए तो बेइतनी है कि हाथ में सबसे कीमती लाइन जिसकी स्टडी की ज़रूरत होती है वो ब्रेन लाइन है। ये आपके दिमागी इस्तेदाद, दिमागी सलाहियतों की अक्कास होती है। ये बताती है कि इंसान के दिमाग कैसा दिमाग दे के अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। तो आज पिछली वीडियो का तसलसल है आज की वीडियो भी। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक लाइन ब्रेन लाइन एक लाइन मुश्तरी के उबार पे भेजे तो उसका क्या मतलब है, दूसरा ज़ोल के उबार पे भेजे तो उसका क्या मतलब है। आज हम पढ़ेंगे कि जब ये सूरज के उबार पे लाइन भेजती है। अच्छा, सूरज का जो उबार है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट उबार है। ये हाथ में सूरज जब इसे मुंसलिक किया गया सूरज के, तो इसको जिस तरह सूरज की दुनिया में अहमियत है, इसी तरह इस उबार और इस उंगली की दुनिया में हाथ में वही हैसियत है जो सूरज की दुनिया में हैसियत है। अब जब ब्रेन लाइन एक लाइन छोड़ती है और वो भेजती है सूरज के उबार पे, तो सूरज का उबार जो है वो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, नामवरी दुनिया में वो एक होती है। इज़्ज़त शोहरत जो आपके अपने शहर तक महदूद होती है, छोटे पैमाने पे होती है। जब ये हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो फिर उसे हम सूरज के उबार पे के साथ मुंसलिक होती है। तो जब ब्रेन लाइन एक लाइन जब सूरज के उबार पे भेजती है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स अपने शोबे में जिस शोबे के साथ वो मुंसलिक होगा उसमें उसे इंटरनेशनल लेवल की शोहरत हासिल होगी। जब ब्रेन लाइन कोई लाइन भेजती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स अपनी ज़ानत से दुनिया में एक नामवर होगा, नाम पैदा करेगा, शोहरत हासिल करेगा, और उसको ऐसी शोहरत मिलेगी कि जो उसकी आने वाली नस्लों तक कायम रहेगी। और वो सिर्फ अपने शोबे में, अगर वो साइंसदान है तो साइंस के हवाले से, अगर वो तिब के साथ या मेडिकल साइंस के साथ मुंसलिक है उसमें, या अगर वो आर्टिस्ट है, या अगर वो उसे क्या कहते हैं, अगर कोई मुसन्नफ़ है तो कोई ऐसी तख्लीक, कोई ऐसी किताब लिख के जाएगा जो आलमी शोहरत हासिल करेगी। अगर कोई डॉक्टर है या कोई अपने तिब के शोबे से या साइंसदान है तो वो कोई ऐसी इजाद करेगा कि जो रहती दुनिया तक उसकी शोहरत रहेगी। अब जब यही ब्रेन लाइन जब एक लाइन अतारत के उबार पे भेजती है, छोटी उंगली के नीचे के जो उबार है, सूरज का उबार जो है वो तीसरी उंगली के नीचे के उबार को कहते हैं, इसी तरह छोटी उंगली का जो उबार है उसको अतारत कहते हैं। जब ब्रेन लाइन एक लाइन इस उंगली के नीचे भेजती है तो ये सनत, तजारत और तिब के साथ मुंसलिक है। फिर जितने दुनिया में बड़े और अच्छे स्पीकर हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं, उनका अतारत का उबार बहुत अच्छा होता है। फिर ये उनकी ये उंगली बहुत अच्छी होती है, लंबी होती है, खूबसूरत होती है। अच्छा, ये उंगली जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा पावर ऑफ स्पीच होगी। इसी तरह अगर अतारत का उबार बहुत अच्छा है तो उसी तरह उसमें वो खूबियाँ, अतारत की खूबियाँ ज़्यादा होंगी। अब जब ब्रेन लाइन एक लाइन जब भेजती है अपने अतारत के उबार पे, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सनत व तजारत में बहुत शानदार तरक्की करेगा, बड़े बड़े मंसूबे बनाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोचेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ सोचेगा नहीं, उन पे अमल भी करेगा, उनको पाया तकमील तक पहुँचाएगा, और रहती दुनिया तक बहुत अरसे तक लोग उसे याद रखेंगे और बहुत बड़ी शोहरत मिलेगी उसे अपनी फील्ड में, अपने शोबे में। अब ये जब अतारत के उबार के हवाले से आपको जैसे बताया है कि ये इसी तरह कोई बहुत बड़ा स्पीकर, अब आप मौलाना मौदूदी साहब की जब देखेंगे तो अतारत की उंगली बहुत बड़ी थी, बड़ी हुई उंगली थी, अतारत का उबार बहुत अच्छा था। इसी तरह जो बड़े लोग गुजरे हैं उनके जो किताबें बहुत अच्छी लिखी हैं, जिन्होंने फिर बिजनेसमैन बड़े हुए हैं, वो उनका अतारत का उबार बहुत अच्छा हुआ और ब्रेन लाइन से एक लकीर निकल के चौथी उंगली के नीचे गई है। अब जब ब्रेन लाइन ही हम पढ़ रहे हैं तो आगे इसमें इसके ये 2 पॉइंट हो गए, और तीसरा पॉइंट ये है
کہ دماغ کی لکیر اگر موج دریا کی طرح ہے، ایسے اوپر نیچے، اگر دماغ کی لائن جو ہے وہ موج دریا کی طرح ہے، کہیں سے بلند ہے اور کہیں سے پست ہے، ایسے انسان کے دماغ کو کہ دماغی تنزلی ہوتی ہے، ان کا وہ پورے دماغ تک نہیں پہنچتے، ان کا وہ برین وہ ترقی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پست ذہنیت کے ہوتے ہیں، اخلاقی پستی میں ملوث ہوتے ہیں، پست باتوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کا دماغ پورا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، جن کا موج دریا کی طرح اوپر نیچے لکیر ہوتی ہے، بے اعتبار ہوتے ہیں، اپنے وعدے پہ نہیں کھڑے ہوتے، چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عیب ہوتے ہیں ان میں، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے والے، کسی بات پہ نہ ٹلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن کی وہ سطح، وہ لیول نہیں ہوتا جو ایک ڈیولپ دماغ کا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہم پست دماغ اور تنزلی اور اخلاقی پستی کے ایسا شخص ہر قسم کے اعمال و حرکات کرتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب چوتھے نمبر پہ آتی ہے دماغ کی لکیر بالکل باریک دھاگے کی طرح ہو، پورے ہاتھ میں باقی لکیریں نارمل ہوں اور دماغ کی لکیر جو ہے بالکل دھاگے کی طرح ہو، جیسے کہ ایک دھاگا ہوتا ہے بالکل پتلی سی، تو یہ بے انتہا خراب علامت ہے۔ ایسے شخص پر کسی بھی حال میں اعتبار مشکل ہوتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، طبعاً بے وفا ہوتا ہے، دغاباز ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے، نہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ اس شخص میں جو سب سے بڑی خامی ہے کہ اس کے بارے میں اس کو نہ کسی اچھے کی تمیز ہوتی ہے، نہ کسی برے کی تمیز ہوتی ہے، اور ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی ضرورتوں کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، اور اس سے کسی کے ساتھ نہ کوئی وفاداری ہوتی ہے اور نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو صرف اور صرف اپنی ضرورتوں اور اپنے جو معاملات ہیں ان تک اس کو ہوتا ہے، اور انہی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کا یہ غلام ہوتا ہے۔ اب اگر دماغ کی لکیر بہت زیادہ گہری اور ہتھیلی میں یوں محسوس ہو کہ جیسے کسی نے کندھا کی ہوئی ہے، بہت موٹی نظر آئے باقی لکیروں سے، تو یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ایسی دماغ کی لکیر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر انتہائی تھکا ہوا ہے، کسی وقت بھی اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بہت خراب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو بروقت علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی یہ اصل میں اس کے اعصاب پہ بے پناہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو کوئی اعصابی بیماری ہوتی ہے۔ نارمل جو برین لائن ہے نا، وہ اس کو نارمل ہونا چاہیے، بریلینٹ ہونا چاہیے، جب دیکھیں آپ کو صاف ستھری نظر آئے، اوپر نیچے جزیروں سے پاک ہو، کانٹ چھانٹ کٹی پھٹی نہ ہو، تو جب آپ کو ایک موٹی بدی لائن نظر آئے تو 100% آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جلد از جلد کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس اس کو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے نفسیاتی جو پٹھے ہیں، یہ جو نفسیات ہیں، یہ بالکل اس حد تک تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی اس کا دماغ اور اسے نفسیاتی عارضے لاحق ہو سکتے ہیں، نفسیاتی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی بری علامت تصور کی جاتی ہے پامسٹری میں جب کسی کو۔ اچھا، اب جو چھٹا پوائنٹ ہے آج کا، کہ جب دماغ کی لکیر جب شروع ہوتی ہے، جیسے ہی شروع ہوتی ہے اوپر اٹھ کے پھر واپس اپنی آ جاتی ہے، اپنی رو میں آ جاتی ہے، جو اس کا اپنا راستہ ہے اس پہ آ جاتی ہے۔ شروع میں نارمل سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اوپر اٹھتی ہے، پھر واپس نارمل راستے پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑے بدقسمت قسم کے لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ لوگ دل کے انتہائی اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، اور خصوصاً اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے بہت اچھے انسان ہوتے ہیں۔ مگر ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کماتے ہیں اپنی بہن بھائیوں اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا، ان کے وہ جو قربانی ہے اس قربانی کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا،
یہ اس حد تک وفادار ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، یہ جان تک دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز پہ کوئی بھی دریغ نہیں کرتے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مگر اس کے باوجود ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کو کنسیڈر نہیں کرتا، اور پھر اس کی وجہ سے یہ لوگ دماغی عارضے کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ شاکی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بے انتہا قربانی دی ہوئی ہوتی ہے اپنی فیملی کے لیے۔ مگر اس میں تھوڑا سا ان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی اس کو ریٹرن آئے گا، مگر ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کی اس قربانی کو کنسیڈر نہیں کرتا فیملی میں، اور ہمیشہ دکھی رہتے ہیں، اور اسی دکھی کی وجہ دکھ جو ان کو یہ ملتا ہے فیملی کی طرف سے، اس کی وجہ سے یہ دماغی عارضے کا لاک ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لاک ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ شاکی رہتے ہیں۔ بہرحال دماغ کی لکیر جو ہے، ایک دو ویڈیو اور بنیں گی اس پہ دماغ کی بیماریوں کے حوالے سے، کیونکہ دماغ کی لکیر جو ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ، ناک کی بیماریوں، آنکھ کی بیماریاں اور دماغ کی بیماریاں اسی لکیر سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ جو دماغ کی لکیر پہ بیماریوں کی وضاحت ہوتی ہے، بیماریوں کے نشانات ہوتے ہیں، وہ کیسے ایکسپلین ہوتے ہیں، اس میں اگر جزیرہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اگر اس پہ نقطہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اگر لکیر کٹی پھٹی ہو تو کیا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔